بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح العارفین کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَزَ ہر حدیثی آیتی تو بشنوی، مرد عارف آبوت بر دین قوی۔ تو نے تمام احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیات قرآنی سے سن لیا ہے کہ مرد عارف یعنی عارف باللہ محض وہ شخص ہے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضبوطی سے کاربند ہو، اور خواہشات نفس کے پجاری کبھی عارف باللہ نہیں ہو سکتے۔ واضح ہو کہ صاحب دانش اور صاحب عقل کل وہ شخص ہے جو پہلے اپنے نفس کی آفات کو پہچانے، اور نفس کی آفات کی پہچان نفس کی مخالفت میں ہے، اور مخالفت نفس خدا کی ذات کی خاطر تقوی اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور اصل تقوی نفس کو خواہشات سے باز رکھنا ہے، اور اس کے صلہ میں ارشاد خدا بندی ہے پارہ نمبر 30 سورۃ ابس آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو یقیناً جنت ہی اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور دیگر یہ کہ جو نفس خواہشات سے باز رہتا ہے وہ مطلقاً مطمئنہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا تزکیہ اور تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اور نفس کی پہچان کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من عرف نفسہ، یعنی وہ شخص کون ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، وہ محض صاحب توفیق ہے، کیونکہ نفس کی پہچان محض توفیق الہی، تصور اسم اللہ ذات اور طلب مولا یعنی طلب اسم اللہ ذات میں مضمر ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 88 میں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی توفیق تو محض من جانب اللہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے طلب الخیر طلب اللہ، سب سے بہتر طلب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طلب ہے۔ اور رب تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فقد عرف ربہ، یعنی تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جو صاحب تصدیق القلب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی پہچان صاحب تصفیہ القلب کو معرفت اللہ کے نور کی روشنی سے ہوتی ہے، اور نور معرفت اللہ روشن ضمیری کے آئینہ سے صاحب تصدیق القلب کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ اول دل سلیم بحق تسلیم حاصل کیا جائے، اور پھر اس میں دیدار خدا کا شرف پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 19 سورۃ الشورى آیت نمبر 88 اور 89 میں فرماتی ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن جب نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، لیکن وہ نفع میں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لائے گا۔ قلب سلیم اور بحق تسلیم سے مراد یہ ہے کہ دل ذکر الہی میں جوش و خروش کرے اور زبان ہمیشہ خاموش رہے۔ عرب اللہ ایسا ہونا چاہیے جو دریا پی کر بھی سیر نہ ہو، نہ کہ قطرہ پیتے ہی بے ہوش ہو جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من عرف ربہ فقد کل لسانہ،
جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا پس اس کی زبان گونگی ہو گئی، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب کی توصیف میں فرمایا، القلب علی ثلاثتی انواع، قلب سلیم و قلب منیب و قلب شہید، اما قلب السلیم الذی لیس فیہ سوی اللہ تعالی، اما قلب المنیب الذی فیہ معرفت اللہ، فاما قلب الشہید الذی یکون فی طاعت اللہ تعالی ابدا۔ دل تین قسم کا ہوتا ہے، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو۔ قلب منیب وہ ہے جس میں محض معرفت الہی ہو، اور قلب شہید وہ ہے جس میں دائمی اطاعت الہی ہو۔ جاننا چاہیے کہ قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید اللہ کے نور اور ذکر اللہ یعنی تصور اسم اللہ ذات سے پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر الخیر ذکر اللہ، ذکر خیر یعنی بہترین ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر خیر ذکر خفیہ تصور اسم اللہ ذات ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر خفیہ را طلب کن از خدا، جا طلب کن از محمد مصطفیٰ۔ ذکر خفیہ یعنی تصور اسم اللہ ذات خدا سے طلب کر یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کر، کیونکہ ذکر خفیہ محض خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش اور عطا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر خفیہ برکسی پیغام شد، بے پیغامی بدل الہام شد۔ خفیہ ذکر تصور اسم اللہ ذات اور خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بصورت پیغام بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ پیغام دل میں بصورت الہام حاصل ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر خفیہ بی ریاضت حق عطا، ذکر خفیہ می شود باطن صفا۔ ذکر خفیہ تصور اسم اللہ ذات ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ حق تعالیٰ کی محض عطا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی ذکر خفیہ سے ہی باطن صاف ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر خفیہ سر وحدت راز رب، اہل خفیہ غرق فی اللہ با ادب۔ ذکر خفیہ تصور اسم اللہ ذات وحدت الہی کا بھید اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا راز ہے۔ اہل ذکر خفیہ یعنی صاحبان تصور اسم اللہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات میں غرق ہوتے ہیں، اور یہی خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ واضح ہو کہ ذاکرین اہل خفیہ کے دو گواہ ہیں کہ ظاہر میں وہ فسیرو فی الارض زمین پر سیر کرتے ہیں، اور باطن میں وہ فسیرو فی القلب قلب میں سیر کرتے ہیں۔ نیز اہل خفیہ کے دو گواہ اور بھی ہیں کہ اجسامہم فی الدنیا و قلوبہم فی الآخرہ، ان کے جسم تو دنیا میں ہوتے ہیں مگر ان کے قلوب آخرت میں ہوتے ہیں۔ اور ذکر قلبی و ذکر خفیہ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ صاحبان قلوب ہوتے ہیں اور اپنے قلوب میں ہمیشہ دائمی نماز میں مشغول رہتے ہیں، یعنی تصور اسم اللہ ذات میں غرق رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، الانبیاء والاولیاء یصلون دائمون فی قلوبہم، یعنی انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ اپنے قلوب میں ہمیشہ دائمی نماز یعنی تصور اسم اللہ ذات میں غرق رہتے ہیں، اور صاحب قلب محض تلمیذ الرحمن و تلمیذ النبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی براہ راست خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد کو کہتے ہیں، اور صاحب قلب
غالب الاولیاء مرشد بھی وہ ہے جو طالب اللہ کو باطن میں پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں منظور کرائے، اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کرے اور اسے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم، تعلیم اور دست بیت تلقین حاصل کرائے تاکہ طالب اللہ واصل با اللہ ہو جائے، اور اس کے بعد مرشد عارف با اللہ اسے خود اپنی صحبت میں رکھے اور اس کے تمام باطنی احوال کی تحقیق و تکرار کرے تاکہ طالب اللہ با اعتبار ہو جائے۔ تاہم عارف با اللہ صاحب قلب کے لیے فرض عین ہے کہ اول وہ عاریت یعنی عبادت باریہ سے باہر آئے، دوم یہ کہ وہ خواریت یعنی رجوعات خلق، نام و ناموس اور نفسانی خواہشات کے حوادثات سے بھی مبرہ مطلق ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 5 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔